عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سید عاقل شاہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال پہ، آیا الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اختلافات جو ہیں گورنمنٹ کے اپوزیشن کے وہ حل ہونے کی جو کوشش سراج الحق صاحب کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے کچھ بات کریں۔ سید عاقل شاہ صاحب، یہ پہلے نہیں، الیکشن تو کیسی چیز جو ہونے ہی ہونے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ الیکشن تو ہوں گے، مگر یہ ہے کہ یہ الیکشن پہلے صوبائی الیکشن کرا دینا، ایک الیکشن آپ کراؤ گے پنجاب کا، اس کے اوپر موومنٹ ہوگی سیکیورٹی فورسز کی ہے جو بھی ہے، اور اس کے اوپر پیسے خرچ ہوں گے، وہ ختم ہوں گے، پھر خیبر پختونخوا کا الیکشن کراؤ گے، اس کے بعد پھر آپ جنرل الیکشن کی طرف جاؤ گے، تو یہ 10 مہینے یا 12 مہینے الیکشن ہی ہوتے رہیں گے۔ الیکشن ایک دن ہوں گے۔ جہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ 90 دن میں ہونا تھا، ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ 90 دن، مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو 90 دن تو پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ 90 دن کب وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ناٹ بیونڈ 90 ڈیز، کہ یہ لفظ ہے، تو 90 ڈیز تو پورے ہو گئے۔ اب 91 دن بھی ہو جائیں تو کانسٹیٹیوشن تو بریچ ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دن کے بعد ہو یا 6 مہینے کے بعد ہو، 90 دن کی شک تو ختم ہو گئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی کہ 14 تاریخ کا ابھی تک بھی فیلڈ میں ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، 27 کو آپ نے پیش ہونا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، 26 کو آل پارٹیز کانفرنس ہے، چلے 27 تاریخ آ گئی، سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے، تو 27 اور 14 کے درمیان کتنے دن ہیں؟ 14 دن اور 3 دن، 17 دن۔ اب 17 دن میں کس طرح شیڈول بنے گا؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے، ایک شخص کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، یہ میرے آپ نے ویوز ہیں، ہماری پارٹی ویوز آپ کے سامنے ہیں، انہیں کہ جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سارے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو، کوئی جیتے ہمیں قبول ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنوں میں وہ الیکشن کے جو اب یہاں پر ہم ہار گئے تھے، 2018 کا الیکشن، جہاں پہ کہ اس کو لایا گیا اٹھا کے کندھے کے اوپر اور اس پاکستان کے اوپر اس کو تھوپ کے دیا گیا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ میں خود الیکشن لڑا تھا، الیکشن ختم ہوا 5 بجے، زیادہ سے زیادہ صوبائی سیٹ تھی، ساری زندگی ہم الیکشنوں میں رہے ہیں، رات کو 8 بجے نہیں 9 بجے رزلٹ آ جاتا، اگلے دن رزلٹ آ رہے ہیں، تو سب کو دنیا کو پتہ تھا۔ اور اتنے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے جتنے صرف ایک جماعت کے ووٹ نکل رہے تھے، یعنی اس ہماری کانسٹیچوئنسی پہ میرے حساب میں اتنے ووٹ پہلے کبھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں چلو جی صوبائی کانسٹیچوئنسی ہے، اس کے بیچ میں ووٹ کاسٹ ہو گئے، 40,000 ووٹ کاسٹ ہو گیا، پتہ چلے کہ 40,000 کے 40,000 ہی ایک پارٹی میں، تو یہ تو ساری دنیا اندھی تو نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو ہماری اس وقت ہماری افواج جو ہے وہ کتنی کمیٹیڈ ہے، آپ کو پتہ، آپ کے سامنے دہشت گردی کی بات ہے، بارڈرز کے اوپر کیا ہوا اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، کبھی یہ فوج ہے اور سیلاب کے بیچ میں، کبھی یہ فوج ہے اور کیا کہتے ہیں زلزلے میں، اور پھر بارڈرز کے اوپر دونوں بارڈرز آپ کے جو ہیں اس وقت وہاں پر ٹینشن ہے، تو وہ نہیں ہے، دے آر ناٹ اویلیبل۔ اب زور کے اوپر کو کرتے ہو، پھر یہ بھی بات کی جناب علی کہ یہ اس کے بیچ میں نیوی کو انوالو کریں، آپ ایئر فورس کو انوالو کریں، بھائی یہ اسپیشل کام ہے، اس کے لیے آپ نیوی کے بیچ میں آپ کو افراد تو مل جائیں گے، مگر یہ ہے کہ ان کی اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہوگی، اس میں بڑی بات ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس قسم کے کام کرنا یہ ایک اسپیشلائز کام ہے، جس کے بیچ میں آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے بیچ میں بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے بیچ میں اندرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ جی کہ ان کے پاس اتنے پیسے تو ہیں، اس کام کے لیے ہیں، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، الیکشن کے لیے نہیں ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ بجٹ پہلے بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں بجٹ اپروول کے بیچ میں وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ دوسری جگہ کس طرح جا سکتے ہیں؟ اور پھر اسٹیٹ بینک کو کہنا ہے کہ آپ پیسے، تو اسٹیٹ بینک کے پاس کون سی اتھارٹی ہے پیسے دینے کی؟ اور پھر پاکستان کا، میرے نزدیک پاکستان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے میں وہ
مداخلت کرتے ہیں. بھئی ہر آدمی اپنے اپنے ادارے کا کام کرے. آرمی کا کام ہے ڈیفنس کا کام کرے, جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے. 10,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں, ان کے فیصلے کریں آپ. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیبلش کر, اپنا کام ہے سیکورٹی. ہر ادارے کا اپنا کام ہے. پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے. اب پارلیمنٹ کس طرح سپریم نہیں ہے؟ قانون جوڈیشری تو ہوتی ہی نا, جوڈیشری سیکنڈری. قانون بنایا اسمبلی نے اور قانون بنا تو اس کے بعد جوڈیشری آئی نا, وہ اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرے. یہاں پر ہم نے دیکھا جناب علی کہ عدالتیں جو ہیں وہ ری رائٹ کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کو. یہ تو کبھی نہیں ہوا. میری بھی ساری زندگی سیاست میں ہو گئی ہے. سینٹ کے بیچ میں خود لا میکر رہا ہوں, صوبائی اسمبلی میں خود لا میکر رہا ہوں, صوبائی میں منسٹر رہا ہوں, سینٹرل میں کیا کہتے ہیں میں سینٹ کا ممبر رہا ہوں 1907 میں. تو ہم نے تو سب کچھ دیکھا. ہم اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی یہ نیچے ادھر آتے ہیں جس وقت بولنے کے لیے, تو ایک لیڈر ہمارے اس طرح کہ وہ جب بولتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ نیچے جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ. بڑے بڑے نام ہیں سیاست کے بیچ میں, یہ بہت بڑے نام ہیں, آپ ان کو کچھ بھی کہتے رہو. مگر یہ کہ زرداری بہت بڑا نام ہے, مینگل بہت بڑا نام ہے, ماری بہت بڑا نام ہے, بزنجو بہت بڑا نام ہے, ولی خان بہت بڑا نام ہے, مفتی محمود بہت بڑا نام ہے, اور ان کے آگے کیا کہتے ہیں باقی جو لوگ ہیں یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے ساری زندگی سیاست کرتے رہے. کہ کل آپ آئے ہیں, آپ نے ساری دنیا کا گند جو ہے انہوں نے پھینکا ہوا تھا ویسٹ پیپر باسکٹ میں, آپ نے اکٹھا کر کے پارٹی بنائی, آپ کو اگلوں نے آ کے وہ کندھے پہ بٹھا کے لے آئے, آپ پاکستان کو پازاب کر دیا. ایک آدمی نے 23-24 کروڑ لوگوں کو پازاب کیا ہوا ہے. ہوتی ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے اندر جو کہ اسپیشل کمیٹیز ہیں یا جو بات کرنے والے ہیں, یا ہماری مجلس عاملہ ہے, یا ہماری جنرل کونسل ہے, اس کے بیچ میں تو باتیں ہوتی ہیں. عاقل شاہ بات کر سکتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے. وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مصیبت سے جان آپ نے بچانی ہے تو آپ کو کوئی طریقہ بنانا پڑے گا. وہ اتحاد کا طریقہ ہو, کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ ہو, یا کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سارے لوگ باہر نکلیں, جیسے کہ ابھی میں